اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے واقعات کا فہم۔ اس کو عربی میں فقہ الواقع کہتے ہیں۔ فقہ الواقع کا مطلب ہے واقعات کی سوجھ بوجھ اور واقعات کا فہم، اپنے دور کے حالات کی پہچان اور عصر حاضر کا فہم، یہ فقہ الواقع کہلاتا ہے۔ فقہ الواقع فقہ الواقع سے پہلے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہوتی ہیں، ایک فقہ الاصول اور ایک فقہ الفروع۔ فقہ الاصول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھنا اور عقیدہ سمجھنا، تزکیہ نفس سمجھنا، دعوت کا موضوع سمجھنا، دعوت کے اصول سمجھنا، اصول فقہ سمجھنا، یہ فقہ الاصول ہے۔ اور فقہ الفروع کا مطلب یہ ہے کہ فروعات کو سمجھنا، مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یہ فروع ہے۔ فقہ الاصول اور فقہ الفروع کے بعد تیسرا درجہ ہے فقہ الواقع کا، کیونکہ واقعات کو سمجھنا، حالات کو سمجھنا، یہ اس کو سادہ زبان میں حالات حاضرہ کا علم بھی کہتے ہیں، یا پھر نیوز، اخبارات سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، نیوز، اخبار، اسے بھی فقہ الواقع کہتے ہیں۔ اس کی تعریف جو ناصر العمر نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم یبحث فی فقہ الاحوال المعاصرہ، حالات حاضرہ کی فقاہت پر بحث کرنے والا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے اندر مؤثر عوامل ہوتے ہیں ان کی سوجھ بوجھ، اور جو حکومتوں میں طاقتور قوتیں ہوتی ہیں ان کی سوجھ بوجھ، اور وہ جو نت نئے افکار مغرب سے آتے ہیں ان کی سوجھ بوجھ، تاکہ امت کا تحفظ ہو، اس کی حمایت ہو، اس کی ترقی ہو، یہ فقہ الواقع کی عربی میں تعریف ہے۔ فقہ الواقع میں مقامی بستی اور شہر کی صورتحال بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ لاہور میں مثلاً کیا ہو رہا ہے اور داروغے والا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مقامی بستی، مقامی محلہ، مقامی شہر، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے شہر ہیں یا ملکی اور قومی صورتحال ہے اسے سمجھنا، اسی طرح مسلمانوں کی عالمی صورتحال سمجھنا کہ مختلف ملکوں میں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، ان کے فکری مسائل کیا ہیں، ان کے سماجی مسائل کیا ہیں، ان کے سیاسی اور عالمی مسائل کیا ہیں۔ تو حالات و واقعات اور اس کے اسباب و عوامل کا اصولی اور فنی علم فقہ الواقع کہلاتا ہے۔ فقہ الواقع میں پہلے شرعی علوم ضروری ہیں، فقہ الاصول اور فقہ الفروع۔ اس کے بعد پھر اجتماعی علوم ضروری ہیں، جیسا کہ پولیٹیکل سائنس ہے، جو اخبار میں یا نیوز کے بارے میں مکمل مہارت رکھنا چاہتا ہے وہ شرعی علوم کے ساتھ ساتھ اجتماعی علوم بھی سیکھے، مثلا سوشیالوجی، مثلا اکنامکس اور اس طرح کے دیگر علوم۔ بقدر ضرورت عصری علوم سیکھے، مثلا زبان، انگریزی زبان، اردو زبان، اخبار اور معلومات کی جمع اور توثیق کا اسے علم و مہارت ہو، صحافت کی جو ضروریات ہیں اس کو جانتا ہو، اور اسباب و علل کو جانتا ہو، تجزیہ اور نتائج کو جانتا ہو۔ تو یہ فقہ الواقع
کا بنیادی تعارف ہے، فقہ الواقع اتنا وسیع و عریض علم ہے کہ اس کے باقاعدہ الگ متخصص اور ماہر علماء ہوتے ہیں جو دین کی روشنی میں احوال حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان پر اپنی رائے دیتے ہیں۔ شرعی علماء الگ ہوتے ہیں اور فقہ الواقع کے علماء الگ ہوتے ہیں، لیکن بقدر ضرورت فقہ الواقع کا علم شرعی علماء کو بھی ہونا چاہیے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں، ملک کی حالات کیا ہیں، عالم اسلام کے حالات کیا ہیں، مسلم نوجوان کو کیا مسائل درپیش ہیں، مسلم خواتین کو کیا مسائل درپیش ہیں، مسلمان بچوں کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ اس کا جو ضروری ادراک ہے وہ شرعی علماء کو بھی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اس کو دہرائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ فقہ الواقع کی عربی تعریف ہے وہ علم یبحث فی فقہ الاحوال المعاصرۃ، وہ علم ہے جو عصر حاضر کے حالات کی سوجھ بوجھ پر بحث کرتا ہے۔ من العوامل المؤثرۃ فی المجتمعات، یعنی ایسے عوامل کا علم کہ جو معاشرے کے اندر اثر انداز ہونے والے ہوں، والقوى المہیمنۃ، اور ایسی قوتیں جو کہ غالب ہوں علی الدول، ریاستوں پر، والافکار الموجہۃ، اور ایسے افکار کا علم کہ جو اثر انداز ہوں لزعزعۃ العقیدۃ، مسلمانوں کے عقیدے کو جھنجھوڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، والسبل المشروعۃ، اور ایسے جائز شرعی طریقوں کا علم لحمایت الامت ورقیہا فی الحاضر والمستقبل، ایسے مشروع اور جائز رستوں کا علم کہ جو امت کی حمایت کے لیے ہوں اور اس کی ترقی کے لیے ہوں، فی الحاضر، موجودہ حالات میں بھی، والمستقبلی، اور آنے والے حالات میں بھی۔ تو یہ فقہ الواقع کی عربی تعریف ہے۔ فقہ الواقع کا حکم یہ ہے کہ فقہ الواقع سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ علماء بڑے فقہ الواقع کے ماہر ہیں اور وہ عوام کی، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں تو بات پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ اور اگر پوری جماعت کے اندر، مسلمانوں کے اندر مہارت رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور گمراہی پھیل رہی ہے اور مسلسل لوگ گومگو کی کیفیت میں ہیں، پریشان ہیں، حالات کی سمجھ نہیں ہے انہیں، کوئی درست رائے نہیں انہیں نصیب ہو رہی، تو پھر پوری جماعت اور پوری امت گناہ گار ہے اگر وہ فقہ الواقع نہیں سیکھتی۔ تو فقہ الواقع مسلسل ارتقاء پذیر ہوتا ہے، ہر لمحہ یہ بدلتا ہے۔ مثلاً کسی بھی وقت رات کو 12 بجے کوئی ایسی بڑی خبر آ سکتی ہے جو صبح لوگوں کو پریشان کر دے اور وہ حیران ہو کہ اب ہم اس پر کیا کریں۔ جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا، وہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ صبح جب ہم اٹھے تو پوری دنیا شور کر رہی تھی، ہر ملک اپنے اپنے بیانات دے رہا تھا، اور اسی طرح سے اور بھی کئی واقعات ہوئے۔ تو یہ مسلسل ارتقاء پذیر ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کا مطالعہ ہے، مطالعہ پاکستان، یہ ہر سال 6 ماہ بعد اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے حکومتیں بدلتی ہیں، مطالعہ پاکستان میں معلومات بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن میں تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے نحو اور صرف ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ مثالیں بدل دیں گے لیکن اصول وہی رہیں گے۔ تو جو شخص فقہ الواقع کا ماہر ہو وہ اپنا موضوع چھوڑ نہیں سکتا، اس کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شرعی علوم سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن جو شرعی علوم سیکھ کر عالم بن گیا اب وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کے لیے فرض عین ہو گیا کہ وہ اپنا علم پھیلائے۔ تو فقہ الواقع میں بھی ایسے ہے کہ جو ماہر بن جائے
اس پر ضروری ہے کہ وہ تازہ بتازہ دیکھتا رہے حالات اور لوگوں کو بتاتا رہے کہ اب یہ ایسے کرنا چاہیے، اب ایسے کرنا چاہیے۔ فقہ الواقع کے بارے میں جو سب سے بڑی اہم آیت ہے جسے تاصیل کہتے ہیں وہ یہ والی آیت ہے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مومنین کا رستہ بھی خوب واضح ہو جائے اور مجرموں کا رستہ بھی خوب واضح ہو جائے۔ یہ والی تستبینہ میں جو واو ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ لفظ محذوف ہیں، اور وہ لفظ ہیں کہ لتستبین سبیل المؤمنین ولتستبین سبیل المجرمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کے اندر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا رستہ کیا ہے اور مومنوں کا رستہ کیا ہے۔ یہ فقہ الواقع کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے روم کے غلبے کی بشارت دی، وہ اپنے دور کا فقہ الواقع تھا۔ مسجد زرار پر بحث ہوئی، حاجیوں کو پانی پلانا اور ایمان لانا دونوں برابر نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور ستو بھی کھلاتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، اور اصل جو نبی تھا، سچا نبی، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین کے ساتھ جو مخاصمہ ہوا ہے اللہ نے قرآن کے اندر پیش کیا ہے، وہ بھی فقہ الواقع کے اوپر دلیل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ سابقہ قوموں سے عبرت حاصل کرو اور زمین میں سیر و سیاحت کرو، عبرت حاصل کرو۔ اور عروج اور زوال کا اللہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا، اور اللہ نے اپنی سنتوں کا ذکر کیا کہ قومیں عروج کیسے حاصل کرتی ہیں اور قومیں زوال کیسے حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح احادیث شریف میں فتن کی جو احادیث ہیں کہ عنقریب ایسے فتنے آئیں گے کہ جو بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے اور خوفناک ہوں گے۔ ملاحم کی حدیثیں آتی ہیں، مناقب کی حدیثیں آتی ہیں، یہ ساری حدیثیں آنے والے حالات کا فقہ الواقع ہے، آنے والے حالات کا تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ اسی طرح سیرت کے اندر فقہ الواقع بڑی تفصیل سے مذکور ہے، بلکہ سیرت ساری کی ساری اپنے دور کے حالات کا علم ہے، فقاہت ہے، سوجھ بوجھ ہے۔ مثلا ہجرت حبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حکم دیا، اجازت دی، تو آپ نے حبشہ کی اجازت دی، روم کی کیوں نہیں دی، یمن کی کیوں نہیں دی، شام کی کیوں نہیں دی، خاص حبشہ کو کیوں آپ نے پسند کیا؟ تو یہ فقہ الواقع کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح غزوات ہیں، صلح حدیبیہ ہے، وفود کا استقبال ہے، آپ نے خطوط بھیجے بادشاہوں کو۔ وہ خطوط ایسے تھے کہ جب تک بادشاہوں کے مزاج کا، ان کی سلطنتوں کا اور ان کے تہذیب اور تمدن کا ضروری علم اور فہم نہ ہوتا تو وہ خطوط بھیجنے ممکن نہیں تھے۔ اسی طرح منافقوں سے تعلق، معاہدوں کا بجا لانا، یہ ساری چیزیں فقہ الواقع پر دلالت کرتی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑائی کروں گا، یہ ان کی واقعاتی بصیرت اور مہارت تھی، شرعی علوم کی مہارت بھی تھی اور واقعاتی مہارت بھی تھی۔ یہ فقہ الواقع کا شرعی حکم تھا، اس کو سمجھائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ فقہ الواقع اور شرعی علوم۔ فقہ الواقع مجموعی طور پر دین اور مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح ہر علم کو الگ الگ بھی فائدہ دیتا ہے۔ جیسے علم عقیدہ ہے تو فقہ الواقع کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لوازم کون سے ہیں اور اس کے الٹ چیزیں کون کون سی ہیں۔ مثال کے طور پر نیشنلزم ہے، نیشنلزم قوم پرستی، قوم پرستی اور چیز ہے، حب الوطنی اور چیز ہے۔ قوم پرستی جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ رنگ، نسل، زبان اور وطن اور قوم اور ذات، ان چیزوں کے جو تعصبات ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہیں، کیونکہ دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
تو یہ علم عقیدے کا بھی فقہ الواقع سے تعلق ہے کہ اپنے دور کے الحاد کو سمجھنا، کفر کو سمجھنا اور اپنے دور کے شرک کو سمجھنا، یہ علم عقیدے کا موضوع بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح علم دعوت ہے۔ علم دعوت میں منہج اور اسالیب اور وسائل کا واقعات سے تعلق ہوتا ہے کہ واقعات کی روشنی میں وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں اور منہج کو درست طریقے پر رائج کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح التوحید اولا، یہ بنیادی اصول ہے، لیکن واقعات کی روشنی میں التوحید اولا پر کس طرح سے بہترین انداز میں عمل ہوگا، یہ بھی فقہ الواقع سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت کے سلبی موضوعات وہ بھی فقہ الواقع سے معلوم ہوتے ہیں۔ علم تربیت کا فقہ الواقع سے تعلق ہے کہ منہج میں جو غلطیاں ہیں وہ عصر حاضر کی روشنی میں زیادہ نظر آتی ہیں، اسالیب کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ فقہ الواقع کی روشنی میں زیادہ واضح نظر آتی ہیں، وسائل کی جو غلطیاں ہیں وہ فقہ الواقع کی روشنی میں نظر آتی ہیں، ہماگیر تربیت میں جو کمزوری ہے، امت کے امراض کے فہم میں جو غلطی ہے وہ فقہ الواقع کی روشنی میں زیادہ آسان اور واضح نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جو مفتی کے لیے فقہ الواقع کا علم بھی ضروری ہے، جیسے عقیدے کے ماہر کے لیے ضروری ہے، دعوت کے ماہر کے لیے فقہ الواقع ضروری ہے، تربیت کے ماہر کے لیے فقہ الواقع ضروری ہے، ویسے ہی مفتی کے لیے فقہ الواقع کی اہمیت ہے، ضروری ہے۔ تو اس بارے میں دو بڑے اصول ہیں، ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو، جس چیز کے بغیر واجب ادا نہ ہوتا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے، جس چیز کے بغیر واجب ادا نہ ہو سکتا ہو تو پھر وہ جو معاون چیز ہے یا وسیلہ ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثلا کسی نے پوچھا جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی میری اولاد نہیں ہے تو میں کسی عورت کا رحم کرائے پر لے سکتا ہوں، مثلا اپنے سپرم جو ہیں وہ کسی بینک کے ذریعے یا کسی ہسپتال کے ذریعے اس عورت کے یا ٹیسٹ ٹیوب میں پہلے ملاپ کرا کے پھر اسے عورت کے رحم میں داخل کر دیا جائے، اس میں کوئی زنا تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اب اس نے جو فتویٰ دینا ہے تو فتوے سے پہلے اسے سائنس پڑھنی پڑے گی کہ ٹیسٹ ٹیوب کیا ہوتا ہے، سپرم کیا ہوتا ہے، اووم انڈا کیا ہوتا ہے، ان دونوں کی رحم سے باہر ملاپ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اسے اندر جو رکھا جاتا ہے تو کیا واقعی وہ بچہ ٹھیک ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، اب نارمل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسے پہلے سمجھنی ہوں گی مفتی کو۔ اسی طرح کلوننگ کا مسئلہ ہے، کلوننگ کیا ہوتی ہے، کلوننگ جائز ہے ناجائز ہے، مصنوعی اعضاء لگانا، تو بے شمار ایسے مسائل ہیں جو آج کل حالات کی روشنی میں نت نئے پیدا ہو رہے ہیں، تو جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں ہم ان کا شرعی حکم بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کسی چیز کا حکم لگانا وہ اس کے صحیح فہم اور تصور سے نکلتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ جب تک کسی چیز کا صحیح فہم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کا شرعی حکم بیان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر پوچھا گیا جی یہ جو ڈرائی کلین ہوتی ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ڈرائی کلین، ڈرائی کلین میں کپڑے دھوئے نہیں جاتے، انہیں بھگویا نہیں جاتا، ان پر کوئی صرف وغیرہ صابن نہیں لگایا جاتا، اسے ڈرائی کلین کہتے ہیں۔
یعنی خشکی کے طریقے سے وہ صفائی ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ مثال کے طور پر لندن سے کچھ لنڈے کا مال آ گیا، اب ہو سکتا ہے کہ جس کا مستعمل ہو اس نے پتہ نہیں اس میں کیسی کیسی غلاظت کی ہو، اب وہ اسے دھوئے بغیر اس کو ڈرائی کلین کر دیتے ہیں۔ اب جب تک ڈرائی کلین کا معنی مفہوم طریقہ دیکھ نہیں لے گا، سمجھ نہیں لے گا، وہ اس کا حکم نہیں بیان کر سکتا کہ ڈرائی کلین ہوتی کیا ہے اور یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس لیے مفتی کے لیے 3 علوم ضروری ہیں: اصول، فروع اور فقہ الواقع۔ احوال حاضرہ کا فہم، یہ بھی فقہ الواقع کا ایک حصہ ہے، اور اس میں جدید افکار سمجھنا، جدید طرز زندگی سمجھنا، سیکولرزم سمجھنا، مادہ پرستی سمجھنا، سرمایہ دارانہ نظام سمجھنا، ڈیموکریسی سمجھنا، مساوات مرد و زن کا جو فتنہ ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، یہ لوگ کیوں کہتے ہیں اور کیسے کیسے اس کے دلائل دیتے ہیں، انسانی حقوق سے کیا مراد ہے۔ بظاہر بڑا پیارا لفظ ہے انسانی حقوق، لیکن در حقیقت یہ اسلام کے منافی ہیں کافی حد تک۔ کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن انسانی حقوق کے اندر بہت بڑے مغالطے ہیں۔ نیشنلزم ہے، وہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ نیشنلزم اچھی چیز ہے۔ سوشل سائنسز، ہیومن سائنسز، ان کے اندر بے شمار افکار ایسے ہیں جو آج کل غالب بھی ہیں اور رائج بھی ہیں۔ این جی اوز یعنی وہ تنظیمیں جو نان گورنمنٹل ہیں، حکومتی نہیں ہیں بلکہ غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں، انہیں این جی اوز کہتے ہیں۔ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری اچھی بھی ہیں۔ بینک ہیں، سیاسی پارٹی ہیں، نظام تعلیم ہے، میڈیا ہے، ادب و لٹریچر ہے، یورپ کی تاریخ ہے، یہ ساری چیزیں احوال حاضرہ کے فہم میں مفید ہیں۔ اسی طرح سیاسی علوم جاننا، عالمی تنظیمیں کون سی ہیں، جیسے اقوام متحدہ ہے، نیٹو ہے، بڑی طاقتیں کون سی ہیں، وہ 5 ویٹو پاورز ہیں، خارجہ پالیسیاں کیسی ہیں، یعنی 3 بڑے دھڑے ہیں، ایک امریکہ کا بلاک ہے، دوسرا روس کا بلاک ہے، اور تیسری دنیا کا بلاک ہے۔ بین الاقوامی تعلقات اور جدید طرز حکومت یعنی ڈیموکریسی ہے یا بادشاہت ہے یا اشرافیہ کی حکومت ہے، یہ احوال حاضرہ کے فہم میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح اعداء کا جو مکر و فریب ہے، جیسے اللہ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، جو دشمن ہیں مسلمانوں کے وہ مکر اور فریب سے کام لیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، یہود کبھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے پیچھے چل پڑیں۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دشمن مکر و فریب کا حامل ہوتا ہے۔ تو آج کل کے حالات میں علماء کی ناقدری، فرقہ واریت، منافرت، یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں اور اس میں دشمنوں کا مکر اور فریب بھی ہے۔ تو دین کے راہ میں خارجی رکاوٹیں ہیں، تیسری دنیا کے فکری، علمی، سماجی، سیاسی حالات ہیں، پسماندگی ہے، جبکہ مسلمان خیر امت تھی لیکن اب سب سے زیادہ وہ پست ہے۔ تو کیوں ہے؟ یہ حالات حاضرہ کا فہم ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ فقہ الواقع میں لوگ افراط اور تفرید کے حامل بن جاتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم دین پڑھیں، سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں، لیکن اگر ہم سارا دن ہی اخبار پڑھیں، سارا دن ہم ٹاک شوز سنیں، چینل دیکھیں اور 10 گھنٹے ہم فقہ الواقع کی بصیرت حاصل کرتے رہیں،
تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن جب انہیں اخبار ہاتھ لگ جائے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی سرخی بھی پڑھتے ہیں، اور ضرورت برائے فلاں فلاں وہ والے اشتہار بھی پڑھ کر چھوڑتے ہیں۔ تو یہ حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ فقہ الواقع میں نہ تو سستی ہو کہ بالکل لا علم ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ ملک کا سربراہ کون ہے، ملک کا وزیر اعظم کون ہے، اور نہ اتنی زیادتی ہو کہ وہ جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر ساری دنیا کے حالات جانتا ہو۔ جو روزمرہ کے کام ہیں عقیدے کے، تزکیہ نفس کے، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے، وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ تو فقہ الواقع بقدر ضرورت ہو، نہ کہ یہ زندگی کا اصل موضوع ہو۔ اصل موضوع قرآن اور حدیث، عقیدہ اور دعوت ہے۔ اور فقہ الواقع ہر عالم کے لیے ضروری نہیں ہے، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنی اسے ضرورت ہوگی۔ اگر چھوٹا عالم ہے تو وہ ضروری کام سر انجام دے۔ تو مسلمانوں کی جو ذلت کی اصل وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فقہ الواقع سے محروم ہیں، غافل ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر وہ دین کے قریب ہو جائیں تو پھر وہ فقہ الواقع کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر وہ دین کے حامل ہی نہیں ہوں گے تو دین بھی چھوٹ جائے گا اور فقہ الواقع بھی انہیں سمجھ نہیں آئے گا بلکہ گمراہ کرے گا۔ تو فقہ الواقع ضروری ہے، لیکن دین اسلام پر محنت زیادہ ضروری ہے۔ تو اصل ضرورت یہ ہے کہ عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی جائے۔ باطل کا فہم حاصل کرنا، باطل سیاست کو سمجھنا یہ ضروری ہے، لیکن باطل سیاست کے تمام اجزاء سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا اخباری ایشوز جتنے ہوتے ہیں، ہر ایشو کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، بڑے بڑے ایشوز کافی ہیں۔ اسی طرح اخبارات کو جب پڑھیں تو اخبارات کی پڑتال ضروری ہے، کیونکہ میڈیا پر جو عالمی میڈیا ہے اس پر کفار کا قبضہ ہے، جو ملکی قومی میڈیا ہے اس پر بھی بددیانت لوگوں کا قبضہ ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف اخباروں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، بعض محب وطن ہیں، بعض جو ہیں وہ آزاد خیال ہیں، بعض دین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، بعض دین کے بارے میں سخت گوشہ رکھتے ہیں۔ تو مختلف اخباروں کے مزاج ہیں۔ انگریزی اخبار زیادہ گہرے ہوتے ہیں، ان کے اندر معلومات زیادہ دقیق ہوتی ہے۔ تو مصدر کی توثیق کرنا، موازنہ کرنا، گہری سوجھ بوجھ حاصل کرنا اور مستقبل میں کوئی بھی قطعی رائے سے پرہیز کرنا، یہ اخبار کی جانچ پڑتال کے اصول ہیں۔ یہ ساری جو معلومات ہے اس کے ماخذ فقہ الواقع ناصر بن سلیمان العمر کی کتاب سے حاصل شدہ ہیں، اور فقہ الواقع پر ناصر الدین البانی کی بھی کتاب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فقہ الواقع میں افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ڈاکٹر سفر الحوالی کی کتاب العلمانیہ، یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔